بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کبھی زندگی میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ صحیح کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، لوگوں کا حق بھی نہیں مار رہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی دروازہ بند رہتا ہے، اور کبھی کوئی ایک چھوٹا سا نیک عمل، کوئی ایک سچی نیت وہ کام کر جاتا ہے، ہماری تمام طاقتیں اور کوشش نہیں کر پاتی۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے اپنے دل کے اندر ایک چھوٹی سی خواہش بسائی تھی، میرا اپنا کاروبار ہو، میرا اپنا نام ہو، اور میری کمائی مکمل حلال ہو۔ میری ساری زندگی میں ایک بات میرے دل میں ہمیشہ گونجتی رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلا ہوا ایک قدم انسان کو سینکڑوں بند دروازوں کے پیچھے سے بھی کامیابی کھینچ لاتی ہے۔ بس میں نے بھی وہ پہلا قدم رکھ دیا، کاروبار شروع کیا، کاغذی کاروائیاں شروع کی، اور پھر ایک مرحلہ آیا GST کا۔ میں جانتی تھی کہ بغیر اس کے میرا کاروبار آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب میں نے اپنے کاغذات جمع کروائے تو ایک افسر نے مجھے بڑی آرام سے کہا کہ میڈم کام تو ہو جائے گا، لیکن سمجھ تو آپ بھی رہی ہیں نا۔ اور میں جم گئی۔ ایک دم دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹا، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم کے مستحق ہیں، اور وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ میں نے دل میں کہا، اے اللہ، میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت سے دور نہیں جانا چاہتی، چاہے میرا کاروبار بنے یا نہ بنے۔ اور اسی دن میں نے ایک نیت کی۔ اس دن میں نے خود سے کہا، میں روزانہ 5000 مرتبہ استغفار پڑھوں گی، اب تک میرا مسئلہ نہیں حل ہو جاتا۔ 5000 واقعی بہت زیادہ ہے۔ محنت چاہیے ہوتی ہے، وقت چاہیے ہوتا ہے، دل کی لگن چاہیے ہوتی ہے، لیکن میں نے ہمت کی۔ پہلے دن تو زبان تھک گئی، دوسرے دن ہاتھوں میں تسبیح گھمانا مشکل لگ رہا تھا، تیسرے دن دل میں یہ بھی آیا کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ پڑھنے کی، کوئی آسان راستہ ڈھونڈ لیتی ہوں۔ لیکن میں نے خود کو سمجھایا، جب دنیا حلال کا مشکل بنا دے تو اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے، بس تو اپنا دروازہ بند نہ کرنا اے میرے اللہ۔ اور یوں میں نے 5000 بار استغفار کا پہاڑ چڑھنا شروع کیا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ میرے دل کی پکار تھی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہر بار جب میں پڑھتی دل کا کوئی بوجھ ہلکا ہو جاتا، درد بھی کم ہوتا، گھٹن بھی ختم ہوتی، فکر بھی چوٹی لگتی، اور میرا ایمان مضبوط ہو جاتا۔ میں کبھی چلتے پھرتے پڑھتی، کبھی کھانا بناتے ہوئے، کبھی سونے سے پہلے، کبھی روتے روتے میرے دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نکلتا، اور ہر استغفار کے بعد مجھے لگتا کہ جیسے کسی نے میرے کندھوں سے بوجھ اتار دیا۔ استغفار کے ساتھ میں نے ایک اور عمل شروع کیا، روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ درود پاک وہ عمل ہے جس کی فضیلت پر اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو گواہ بناتا ہے۔ جب میں درود پاک پڑھتی ہوں تو دل میں ایک عجیب سکون اترتا ہے، جیسے کوئی روشنی میرے سینے میں روشن ہو رہی ہو۔ لگتا ہے جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مشکل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہے ہوں۔ اللہ، یہ تیری بندی ہے، میری امت سے ہے، اس کی مدد فرما۔ اور مجھے یقین تھا کہ درود پاک وہ دروازہ کھولتا ہے جن کے آگے دنیا بے بس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا، استغفار بھی جاری تھا، درود بھی جاری تھا، اور میرا اعتماد میرا پورا مکمل اللہ تعالیٰ پر توکل۔ ایک دن وہی افسر مجھے مل گیا اور طنزی انداز میں بولا، آپ کے کاغذات تو پینڈنگ پڑے ہیں، جب تک کام کرواؤ نہیں ہوگا اپروول نہیں ملے گی۔ میں نے کہا، میرے بھائی، میں حرام کا 1 روپیہ نہیں دوں گی۔ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، تو پھر فائل بھول جائیں، مہینوں لگ جائیں گے، شاید سالوں بھی۔ میرے دل میں جیسے کسی نے چھرا مار دیا ہو۔ میں باہر آئی، کار میں بیٹھتی ہی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ میں نے کہا، اے اللہ، دنیا مجھے کہہ رہی ہے کہ تیرے راستے پر چل کر کامیابی نہیں ملتی، کیا واقعی ایسا ہے؟ میں نے خود کو سنبھالا اور کہا، نہیں، اللہ اپنی راہ چھوڑنے والوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ اور میں نے استغفار کی تعداد 2 گنا کر دی، 5000 روز پورے یقین کے ساتھ۔ 3 دن بعد ایک عجیب بات ہوئی، میری طبیعت میں عجیب ہلکا پن آیا، جیسے سینے کی گھٹن کم ہو رہی ہو، جیسے کوئی بڑا مسئلہ آ رہا تھا اور اللہ نے اسے راستے سے ہٹا دیا ہو۔ میں اندر سے مطمئن تھی اور مجھے لگا اللہ میرے لیے کوئی حیران کن راستہ بنا رہا ہے۔ چوتھے دن، 5ویں دن میں مسلسل 5000 استغفار کرتی رہی، درود پاک پڑھتی رہی۔
یہ زبان تھک جاتی تھی، بچوں کی ذمہ داریوں کے دوران مشکل ہوتی تھی، لیکن پھر بھی میں پڑھتی رہی۔ اور پھر ایک صبح میں نے موبائل کھولا، سرکاری نوٹیفیکیشن دیکھا، رول 14A انٹروڈیوسڈ، نئی اسکیم، انٹری پر فزیکل ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں، پھر ایگزٹ پر ہے، اور ایگزٹ کے لیے بھی کوئی کمپلژن نہیں اگر آپ کمپنی بند نہیں کر رہے۔ میں ساختہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، یہ کیا؟ آپ نے میرے لیے پورا قانون بدل دیا۔ میری آنکھیں بھر آئیں، میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں سجدے میں گر گئی اور روتی رہی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، میں ایک معمولی کمزور سی عورت، اور تو نے میرے لیے نظام بدل دیا، میں تو لائق ہی نہیں تھی۔ اور اس لمحے مجھے یقین ہو گیا، استغفار انسان کی قسمت بدل دیتا ہے، درود انسان کی ساری راہیں کھول دیتا ہے، اور وہ اللہ جو کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، وہ بندے کی سچی نیت پر پوری دنیا کے حالات بدل دیتا ہے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرا کام اللہ کے فضل سے بن گیا تو میں مزید 5000 مرتبہ استغفار پڑھوں گی، اور میں غریبوں میں حیثیت کے مطابق بات بھی کروں گی۔ اور میں نے پورا کیا۔ میں نے بیٹھ کر آہستہ آہستہ محبت سے دب سے پورا 10,000 مرتبہ استغفار پڑھا۔ میں نے غریبوں میں تقسیم کیا۔ ہر درود کے ساتھ میرا دل کہتا تھا، اے اللہ، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں ہونا میرے لیے سب سے بڑی عزت ہے، مجھے اس راہ سے کبھی ہٹنے نہ دینا۔ انسان غلطی کرتا ہے، گناہ ہمارے دل پر جمی دھول کی طرح ہوتے ہیں، اور استغفار اسے صاف کر دیتا ہے۔ دل صاف ہو جائے تو دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ جب درود پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، میں اس کی دعا کیسے رد کر دوں؟ درود پاک وہ واحد عمل ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی پڑھتا ہے اور فرشتے بھی۔ اگر نیت سچی ہو تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے، چاہے دنیا کے قانون بدلنے پڑ جائیں، لیکن اس کا انجام ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ رشوت سے کیے گئے کام کبھی برکت نہیں دیتے، لیکن حلال سے کیے گئے کام پتھر کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا بندہ جلدی میں گناہ کی طرف جھک جاتا ہے یا اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ بندے کو آزمانے کے لیے دیر کرتا ہے۔ جو ثابت قدم رہتا ہے اس کے لیے ایسے راستے کھلتے ہیں جن کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے عملوں میں مضبوط کرتا ہے۔ میں پہلے 500 استغفار نہیں پڑھ پا رہی تھی، لیکن مجھے 5000 بار استغفار پڑھنے کا اہل بنایا، اور پھر 10,000 بار۔ یہ اس کی محبت کی نشانی ہے۔ انسان کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی، خاص طور پر وہ محنت جو حلال کے لیے ہو۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں، اگر میں اس دن رشوت دے دیتی تو شاید میرا کاروبار چل بھی جاتا، اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ نہ ہوتی، برکت ساتھ نہ ہوتی، میرا سکون نہ ہوتا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کو چنا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا، حلال کو چنا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پورا قانون بدل دیا۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج بھی میں روزانہ استغفار کرتی ہوں، روزانہ درود پاک پڑھتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری دنیا کو بدل دیتا ہے۔ اور آج میں ایک بات پوری یقین کے ساتھ کہتی ہوں، اللہ کبھی بھی اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا جو حرام سے بچنے کے لیے صرف اس کی رضا کے لیے تکلیف برداشت کرتا ہے۔ رشوت سے بچنے کے لیے تھوڑی سی دنیاوی مشکل اٹھائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی جگہ سے راستہ دیا جہاں جانے کا میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں اگر میں نے اس دن رونا یا دباؤ میں آ کر غلط فیصلہ کر لیا ہوتا تو شاید میرا کاروبار چل جاتا، لیکن میں دل سے کبھی مطمئن نہ رہتی۔ جب انسان اللہ کے لیے فیصلہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلے بدل دیتا ہے، پوری دنیا کے نظام بدل جاتے ہیں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں، میری محنت نہیں، میری نیت نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری یہ کہانی، میرا یہ معجزہ ہر اس بہن تک پہنچے جو رزق حلال کے راستے میں مشکلات دیکھ کر ہمت ہارنے لگتی ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیں، استغفار کبھی خالی نہیں جاتا، پاک کبھی ناممکن نہیں رہتا، اور حلال کا راستہ ہمیشہ عزت والا ہوتا ہے۔ تعالیٰ آپ کے لیے بھی وہی آسانیاں لکھ دے جو اس نے میرے لیے لکھ دی، آمین یا رب العالمین۔ کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا جو حرام سے بچنے کے لیے صرف اس کی رضا کے لیے تکلیف برداشت کرتا ہے۔